یہ کنٹرولڈ ہے، یہ کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں آپ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا نے یہ کر دیا۔ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اگر کوئی چیز کوئی ٹرینڈ شروع بھی کرتا ہے، جب تک اور لوگ جو عام عوام ہے اسے سپورٹ نہیں کرتی، وہ ٹرینڈ اگلے دن ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو فینومینا ہے سوشل میڈیا کا، اس نے شعور بھی پیدا کر دیا، اس نے لوگوں کو جگا بھی دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا اٹ ول نیور بی دا سیم اگین، دنیا بدل گئی ہے ہمیشہ کے لیے۔ اور صرف ان لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی جو کہ بھی پرانے زمانے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ بدلتی جا رہی ہے، یعنی یہ جو چینج آ رہا ہے یہ بدلتا ایسے جا رہا ہے کہ آپ انفارمیشن کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، 1 گھنٹے کے بعد جھوٹ پکڑا جاتا ہے، آپ کی ساری پرانی کلپس نکال لیتے ہیں لوگ، آپ نے پہلے کیا کہا تھا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ سوشل میڈیا نہیں بنانے دیتا۔ ایئر کنڈیشن بند کریں۔ اس بار ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے، ہم اپنے ورکرز کو پروٹیکشن دیں گے، اور ہم جب پہنچیں گے اسلام آباد تو ہم صرف اس دائرے کے اندر رہیں گے جو کہ ہمیں سپریم کورٹ نے اجازت دی ہوئی ہے۔ جی السلام علیکم۔ صاحب میرا تو آپ نے کہا نا اویئرنیس بہت زیادہ آ گئی ہے لوگوں میں، تو اسی سے سوال ہے کہ ہم یہ سمجھتے رہے میرے جیسے لوگ اور ہم جیسے بہت بڑی ایک تعداد کہ یہ ملک جو ہے وہ بہت محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور اس ملک میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس ملک کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن پچھلے 6 ماہ میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تو اب تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس ملک کو کون چلا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی تشویش کی بات ہے کہ اگر اس ملک کے ادارے بھی اگر ہمارے ساتھ اس ملک کے ساتھ اس طرح سے سنسیئر نہیں ہے، تو یہ تو بہت زیادہ دکھ کی بھی بات ہے اور بہت تشویش کی بھی بات ہے اس میں۔ دیکھیں آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، انپریسیڈنٹڈ پریس کانفرنس، کہ کبھی بھی آئی ایس آئی کے چیف نے میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس نہیں کی، اور اس کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر، اور وہ پریس کانفرنس ساری پولیٹیکل کی انہوں نے۔ تو نارملی تو وہ سیکیورٹی میٹرز پہ کرتے ہیں پریس کانفرنس، اور جو سیکیورٹی میٹرز کے باہر پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ تو کرتے ہیں جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، تو منسٹرز اویلیبل ہیں، ان کا کام تھا پریس کانفرنس کا، لیکن انہوں نے ایک انپریسیڈنٹڈ آج سٹیپ لیا۔ اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم پولیٹکس میں شرکت نہیں کریں گے، ہم پولیٹکس سے باہر رہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اور بہت سی چیزیں کہیں، لیکن جو میں سمجھا ہوں انہوں نے ریٹریٹ کیا ہے کہ ہم ملک کو ڈیفینڈ کریں گے، صرف جو ہماری آئینی رول ہے۔ دیکھیں مایوس تو ہم بھی ہیں، کیونکہ جو آج تک کیا ہوتا رہا پاکستان میں، پولیٹیکل گورنمنٹس آتی تھی وہ فیل ہوتی تھی، ملٹری گورنمنٹ آتی تھی لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے، کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ پولیٹیشنز پھر بھی پولیٹیشنز کرپٹ ہیں، یا وہ ٹھیک نہیں، یا وہ اس کوالٹی کے نہیں۔ تو جب فوج آتی تھی لوگ سمجھتے تھے اب ڈسپلن آ جائے گا، اور لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے۔ تو یہ ایوب خان کے مارشل لاء میں بھی ہوا، ضیاء الحق کے مارشل لاء میں ڈیوائیڈڈ تھی ملک، آدھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اور آدھے پھر ضیاء الحق کے ساتھ، جو کہ جس کو رائٹ اور لیفٹ کی پولیٹکس کہتے ہیں۔ جنرل مشرف آیا، لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی، کیونکہ لوگ تنگ تھے یہ 2 مین پارٹیز کی 11 سال میں جو کرپشن تھی، 2 دفعہ گورنمنٹس کرپشن میں نکالی گئی، دونوں گورنمنٹس۔ تو لوگ جنرل مشرف کو ایک دیکھتے تھے کہ ایسے کوئی سیویئر کہ وہ اب آ کے یہ کرپشن ختم کرے گا اور ملک کا نظام ٹھیک کریں گے۔ لیکن اس باری کیا ہوا ہے؟ اس باری جب گورنمنٹ ہٹائی گئی ہماری اور یہ رجیم چینج کانسپریسی جو تھی، وہی 2 پارٹیز آ گئیں جن کے جانے پہ جنرل مشرف کے دور میں سیلیبریشن ہوئی ان کی کرپشن کی وجہ سے، اور جن کی وجہ سے مجھے ووٹ پڑی۔ مجھے لوگوں نے ووٹ اس لیے ڈالی 2018 میں کہ لوگ ان کی کرپشن سے تنگ تھے۔
تو جب وہ واپس آ گئی پرابلمز ادھر سے شروع ہوئے. اب تاثر یہ ہے کہ جناب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ ہے, جو ان کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے لوگ سارے ان کو برا بھلا کہیں گے, کیونکہ لوگ ان کو تو چھوڑے, انہوں نے جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کرپشن کے الزامات لگائے ہوئے ہیں 30 سالوں سے, وہ ساری قوم کو یاد ہے. تو جو پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہیں وہ تو کنونسڈ ہیں کہ نواز شریف کرپٹ ہے, اور نواز شریف کے سپورٹر سمجھتے ہیں زرداری کرپٹ ہے, اور جے یو آئی کے سپورٹر سمجھتے ہیں دونوں کرپٹ ہے, اور انہوں نے کیا ایک دوسرے کو کرپٹ کہا ہوا ہے, الزام لگائے ہیں, زرداری کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. تو جو بھی ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہوگا, یہ چاہے جو مرضی ہو, جتنا مرضی لوگ اپنی فوج کو بھی اسٹیبلشمنٹ کو پسند کریں, لیکن اگر ان کے ساتھ جو لگے گا وہ اس کو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے. یہ پرابلم ہوا ہے اس باری. ہماری پارٹی کو تو بڑا فائدہ ہوا ہے, جب یہ سارے اکٹھے ہو گئے لوگوں نے تو ہمیں اور سپورٹ کیا, اور جب لوگوں کو یہ بھی پتا چل گیا وہ جو سائفر, وہ تو اب خود ہی گورنمنٹ سامنے لے آئی ہے, تو جو سائفر کا پتا چلا کہ بیرونی ملک کانسپریسی بھی تھی ہٹانے کے لیے, اور لوگوں کو غصہ ہے, لوگوں کی عزت نفس کے اوپر فرق پڑا. لوگ پرائیڈ اور ڈگنیٹی چاہتے ہیں, لوگ خودداری چاہتے ہیں, قوم ہماری خوددار ہے. تو ایک وہ ری ایکٹ کیا, اور ایک ان کے سارے جو کرپٹ لوگ اکٹھے ہو گئے, اور پھر انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے شروع کر دیے, اور قوم کی معیشت تباہ کر دی, اکانومی نیچے چلی گئی. جو ایک 6% پہ ملک گروتھ ریٹ چل رہی تھی وہ نیچے چلی گئی, اور انہوں نے آ کے اپنے کرپشن کیسز ختم کری. تو ان کے اگینسٹ نفرت ہے قوم کی, وہ ریفلیکٹ ہوئی. جو بائی الیکشنز آئے, انہوں نے پوری کوشش کی, الیکشن کمیشن جو بالکل ان کے ساتھ ایک ان کا حصہ ہے, ایک اس نے مل کے ان کے ساتھ سازش کی, اس کے باوجود ہار گئے. تو اس وقت سٹیج یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا صرف ایک رول عوام دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن فیسیلیٹیٹ کریں, کیونکہ پاور تو ان کے پاس ہے. پاور بروکر بن کے ایک فیسیلیٹیٹ کریں فری اینڈ فیئر الیکشن, جو ایک ہی حل ہے ملک کو اس عذاب سے جو دلدل میں گھس رہا ہے ملک, اس سے نکالنے کے لیے. کیونکہ خود ہی شہباز شریف کہہ رہا ہے اب ہمارے پاس تو پیسے نہیں قرضوں کی قسطیں دینے پہ, وہ اب خود ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں کہ جی ہم تو دنیا امداد کریں, ہمارے پاس یعنی ملک ایک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. تو جب یہ خود ہی کہہ رہا ہے, بونڈز کریش کر گئے ہیں پاکستان کے پاس اس وقت کوئی کمرشل بینک پاکستان کو قرضے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس وقت ایک کرائسس سچویشن ہے. اس سے نکلنے کے لیے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے. وہ کیوں کروائے؟ کیونکہ اس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی اور اس کے بعد پھر اکنامک سٹیبلٹی ہوگی. جی میرا کوشچن تو نہیں ہے, بیسیکلی میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے. سب سے پہلے تو میں نے یہ کہنا تھا کہ انشاءاللہ ہم سب کو اوورسیز پاکستانیز کو یہ ہمیں پر امید ہے ہم کہ یہ لانگ مارچ بھی کامیاب ہوگا, آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ, اور یہ پاکستان کی کامیابی ہے انشاءاللہ. میری آپ سے ریکویسٹ ہے آن بہاف آف برٹش پاکستانیز, میں یہاں یو کے میں ہوں, کہ جیسے ہی آپ کا لانگ مارچ کامیاب ہوتا ہے انشاءاللہ, آپ نے پلیز ایک دفعہ لندن آنا ہے. ویسے تو ہم نے نواز شریف کو آپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی, تقریباً بائی ویکلی پروٹیسٹ یہاں پہ ہوتے ہیں, لیکن ایک دفعہ آپ کی قیادت میں جو ہے وہ ہماری خواہش ہے کہ ہم ایون فیلڈ کی طرف مارچ کریں. اور جسٹ ٹو ایڈ کہ پی ٹی آئی یو کے ہم دور ضرور ہیں آپ سے, لیکن ہم لانگ مارچ کے دوران پی ٹی آئی یو کے ایک کار ریلی نکال رہی ہے آل دا وے فرام اسکاٹ لینڈ انٹل دا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس. تو ہمارا جو احتجاج ہے وہاں آپ ہوں گے, اور یہاں ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ جو یہاں کرپشن چوروں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم یہاں پہ سکون سے نہ رہنے دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. تھینک یو. اچھا میں آپ کو صرف دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میری ساری قوم کے لیے سمجھنے کی. دیکھیں اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف, اللہ کا حکم ہے مسلمانوں کو, معاشرے کو, مسلمانی کے معاشرے کو, کہ آپ نے حق اور سچ کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا اور برائی کے خلاف کھڑے ہونا ہے. اس کو جب بھی میں یہ بات کرتا ہوں تو بدقسمتی سے کوئی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ جی میں جب کہتا ہوں کہ انسان کو اللہ نے اجازت ہی نہیں دی نیوٹرل ہونے کی, یہ قرآن کی آیت ہے.
کہ کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن میں کہ آپ نہ سچ کی طرف، نہ آپ اچھائی اور نہ برائی کے ساتھ بیچ میں کھڑے ہو جائیں، کہیں نہیں قرآن میں لکھا ہوا. اور جو مغربی معاشرے ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے جو سارا تجربہ میرا انگلینڈ کے اندر بڑی دیر میں نے ٹائم گزارا اور پھر میں دنیا بھی پھرا، وہاں واقعی امر بالمعروف ہے. ان معاشروں کے اندر اگر کسی کے اوپر چوری اور کرپشن کا دھبا لگ جائے تو قوم اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. اور جو اصل ایک قوم کے اندر اچھائی کو پروٹیکٹ قوم کرتی ہے. قانون کتنا، لا انفورسمنٹ کتنے لوگوں کو پکڑ لے گی؟ لیکن جب ایک قوم فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے برائی کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، تو وہ سب سے بڑا پریشر ہوتا ہے، کیونکہ انسان ایک سوشل اینیمل ہوتا ہے. جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ معاشرہ مجھے ریجیکٹ کر دے گا اگر میں نے برائی کی، وہ سب سے زیادہ ڈیٹرنس ہوتی ہے برائی کی. میں مہذب معاشروں کی مثال دوں گا آپ کو کہ جو ہمارے سامنے سنگاپور چینج ہوا. جب سنگاپور کے اندر ایک لیڈر نے آ کے رول آف لا قائم کیا، اور جب رول آف لا آیا تو کرپشن ختم کر دی، اس نے کسی کو قانون کے اوپر ہونے نہیں دیا. تو اس کے وزیر نے جب کرپشن کی اور وہ پکڑا گیا تو اس وزیر نے خودکشی کر لی. کیوں کی؟ کیونکہ اسے پتا تھا معاشرہ اب مجھے ریجیکٹ کر دے گا. امر بالمعروف پہ چل رہا ہے. جاپان کے اندر کئی دفعہ پولیٹیشن پکڑے جاتے ہیں کرپشن میں، خودکشی کر لیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ معاشرے میں جگہ ختم ہو جاتی ہے. یہاں وہ بیٹھ کے لندن جا کے عیاشیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد NRO لے کے واپس آتے ہیں اور لوگ پھول پھینکتے ہیں. تو جب برائی بری نہیں ہے معاشرے میں تو پھر محنت کون کرے گا؟ تو جو بنیاد ایک معاشرے کی رکھی جاتی ہے وہ امر بالمعروف پہ رکھی جاتی ہے، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بیس بنائی تھی، عدل اور انصاف اور امر بالمعروف پہ. اور یہ جب ہماری قوم میں شعور آ جائے گا، ہم جب برائی کو برا کہیں گے اور ہم جب وہ نیب کورٹ میں جا رہے ہیں ہم پھول نہیں پھینکیں گے، تو یہ سب سے بڑا چینج ادھر سے آئے گا. کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی. السلام علیکم خان صاحب، عمر واشنگٹن DC سے. جی میرا کوشچن سب سے پہلے تو مجھے اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ کامیابی جو ہے وہ خان صاحب آپ کا مقدر ہے اور کوئی چیز آپ کو جو ہے وہ چکا نہیں سکے گی. میرا کوشچن تھوڑا سا ہٹ کے ہے کہ آپ ایک طویل سفر ہے، 26 سال آپ کا ایک پولیٹیکل کیریئر ہے اور آپ پاکستان کے پرائم منسٹر بھی رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ایک روحانی سفر ہے اور جو آپ کی روحانی پرواز ہے، تو کیا ہم کوئی ایکسپیکٹ کریں آپ کی طرف سے کوئی بک یا کوئی رائٹنگ میں ایسی چیز کہ جو کہ اس قوم اور اس نسل کے کام آئے گی، اور جب کل کو کوئی لیڈر کھڑا ہو تو دوبارہ اسی سانپ سے نہ ڈسا جائے کہ جس سے پوری پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ بڑی بڑی ہے؟ تو کائنڈلی اس پہ تھوڑا سا دیکھیں، پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ ہم انشاءاللہ کل نکلیں گے تو کوشش انسان کے ہاتھ میں ہے. نیتیں، دلوں کے راز اللہ جانتا ہے اور کامیابی اللہ دیتا ہے. تو پہلے تو یہ مجھے جب لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا آپ جب نکلیں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے، کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوشش میرے ہاتھ میں ہے. کوشش میں پوری کروں گا. اور یہ ہم نے جتنا بھی تجربہ پروٹیسٹ مارچز سے سیکھا ہے، دھرنوں سے سیکھا ہے، وہ سارا تجربہ ہم اس مارچ کے اوپر ہم نے استعمال کیا. اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ قوم کے اندر جو میں شعور دیکھ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی اتنی زیادہ پبلک ایک مارچ کے لیے نہیں نکلے گئی. اب آپ نے جو دوسری بات کی روحانیت کی، دیکھیں انسان جو ہے نا وہ سارا وقت جب سے وہ پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ نے ہمیں نماز کا کیوں کہا ہوا کہ نماز پڑھو؟ نماز میں انسان سارا وقت ایک ہی چیز مانگتا ہے، اللہ وہ سیدھا راستہ دکھا جس پہ تو نے نعمتیں بخشی. نماز میں صرف آپ اللہ سے یہ مانگتے ہیں. تو جب آپ اس سفر پہ نکلتے ہیں، یہ سیدھے راستے کے سفر پہ، یہ یاد رکھیں یہ ایک ڈائنامک پروسیس ہے. جو آپ روحانیت کی بات کرتے ہیں اس کے درجے ہیں. تو ہم اصل میں راستہ کس کا مانگ رہے ہیں؟ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ مانگ رہے ہیں اللہ سے، جو اللہ حکم ہمیں کرتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو، ان کی سنت پہ چلو. یہ راستہ ہم کبھی بھی ادھر نہیں پہنچ سکتے جدھر جو مقام اللہ نے ہمارے نبی کو دیا. لیکن ہم جتنے اس راستے پہ چلتے جاتے ہیں،
ہم اپنا ہی بھلا کرتے جاتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک چینج آنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے اندر ایک سکون آنا شروع ہو جاتا ہے. جتنا مرضی ہماری باہر زندگی کے اندر مشکلات کا سامنا ہو، دشواریاں ہوں، لیکن اندر انسان میں سکون ہوتا ہے. جبکہ وہ جو دوسرا راستہ ہے، وہ جب آپ کہتے ہیں نا نماز میں کہ اس سے راستے پہ اللہ جن پہ نعمتیں بخش، اس کے نہیں جو غلط راستے پہ چلے گئے. وہ جو دوسرا راستہ ہے وہ کئی دفعہ لگتا بڑا اچھا ہے، گلیمرس لگتا ہے، وہ آپ کو دیکھنے میں اٹریکٹیو لگتا ہے، وہ آپ کو فلموں میں ایڈز اور یہ وغیرہ اس میں لگتا ہے کہ وہ ہم تو سارا اس راستے پہ جانا چاہتے ہیں. اس راستے میں کئی دفعہ آؤٹ ورڈلی لگتا ہے کہ جناب انسان تو بڑا انجوائے کر رہا ہے، لیکن اندر سکون چلا جاتا ہے اور خوشی چلی جاتی ہے. جو خوشی ہے نا انسان کی، وہ کنیکٹڈ ہے آپ کی روح کے ساتھ، روح کنیکٹڈ ہے اللہ کے ساتھ. تو جو اللہ کا راستہ مانگ رہے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ مانگ رہے ہیں، وہ راستہ آسان نہیں ہے، لیکن وہ راستہ آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے. اور وہ جب اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، آپ کی روح اور خوشی آتی ہے اندر سے، روح سے. تو یہ دو مختلف راستے ہیں اور طرز زندگی مختلف ہے. تو جتنا آپ اس راستے پہ چلتے جاتے ہیں، یہ روحانیت کا جو آپ راستہ کہتے ہیں، اتنا انسان اور اس کی نالج بڑھتی رہتی ہے، اور اس پہ اور چینج آتا رہتا ہے، اور وہ اور کنیکٹ ہوتا جاتا ہے اللہ سے. تو دو مختلف راستے ہیں، ایک مٹیریلسٹ ہے، ایک اسپریچول ہے. اور میں ضرور، آپ نے کہا میں ضرور کتاب لکھوں گا. میں نے آج سے پتہ نہیں 12 سال پہلے جب کتاب لکھی تھی تو میں نے اپنی اسپریچول جرنی کا بتایا تھا، اور وہ اصل میں نے کتاب آج سے 22 سال پہلے لکھی تھی. یعنی وہ جو اسپریچول جرنی ہے کہ میرا جو روحانی سفر ہے وہ 22 سال پہلے تھا. تو یہ جو کیونکہ آپ مسلسل آپ ہر روز نمازیں مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ میرا اس راستے پہ لگا، تو یہ کانسٹنٹ ریفارمیشن ہو رہا ہوتا ہے آپ کے اندر، مسلسل چینج آ رہا ہوتا ہے. اور جتنا آپ علم سیکھتے جاتے ہیں آپ بدلتے جاتے ہیں. تو ہمیں تو ایک حدیث ہے نا کہ جب سے پیدا ہوا انسان، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جب تک تم مرتے نہیں تم علم سیکھتے جاؤ. تو علم اصل میں تو روحانیت کا علم ہے. السلام علیکم. اچھا جی، ہمارا نا ایک میں لے لیتا ہوں، ایک ڈرامہ کا آیا تھا، اس کے بارے میں تھا کہ خان صاحب آپ سٹیشن لو اور جو قانون یوز ہو رہے ہیں نوجوانوں کو، سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو پک اپ کیا جاتا ہے اور جیل میں بند کر دیتے ہیں، تو جو اداروں کو تنقید کہتے تو ایسے ہیں کہ تنقید کر رہے ہیں. تو آپ جب گورنمنٹ میں انشاءاللہ تو میجورٹی کے ساتھ آئیں گے تو اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو بھی معاشرہ آزادی رائے کو دباتا ہے نا، وہ اپنا ہی نقصان کر لیتا ہے، اپنی تباہی کرتا ہے. میں آپ کو ہماری زندگی میں تو اب زیادہ پیچھے نہیں جاتا، لیکن میں اپنی زندگی کے بتاتا ہوں. ہم نے دو سپر پاورز تھی، سوویت یونین اور امریکہ، دونوں سپر پاورز تھی. ایک آگے نکل گئی، دوسری پیچھے رہ گئی، کیونکہ سوویت یونین کے اندر انہوں نے کرش کر دیا جو آزادی رائے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، انہوں نے وہ کرش کر دیا. دوسرے معاشرے کے اندر انہوں نے اس کو اجازت دے دی، اور اس سے ہوا کیا کہ ان کا تھاٹ ڈیولپمنٹ وہ آگے نکل گئے. اور وہ جو معاشرہ جو تنقید ختم کر دیتا ہے اپنے سے، جب تنقید ختم ہو جاتی ہے نا، وہ معاشرہ کبھی بھی گرو نہیں کرتا. آپ اپنے پیچھے چلے جائیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست بنائی تھی، آپ سمجھ جائیں کہ اس کے اندر بہت بڑا جب انہوں نے عدل اور انصاف کیا تھا تو انہوں نے حقوقیں دیے تھے، پروٹیکٹ کیا تھا انسانوں کو. یاد رکھیں اس معاشرے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی خلیفہ وقت، ایک عام آدمی کھڑا ہو کے پوچھتا ہے کہ آپ بتائیں جناب آپ نے یہ کپڑے کدھر سے لی، کدھر سے پیسہ آیا آپ کا؟ کوئی قانون کے اوپر نہیں تھا، ہر کسی کے اوپر تنقید. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہلا
عدالت کے اندر جاتے ہیں اور ایک یہودی ان سے کیس جی جاتا ہے کیونکہ قاضی ان کی بیٹے کی گواہی قبول نہیں کرتا. تو اسلام تو ادھر سے شروع ہوا تھا. جو آج ہم فریڈم آف ایکسپریشن کہتے ہیں یہ تو مسلمانوں میں شروع, جو ہماری پہلے ریاست تھی مدینہ کی, ادھر سے شروع ہوا تھا. اور بہت دیر تک مسلمان معاشروں میں آزادی رائے بہت نسبتاً مغربی اور باقی دنیا سے بہت زیادہ تھی, اس لیے ٹاپ سائنٹسٹ سارے مسلمان تھے. کئی صدیوں تک ساری مسلمان لیڈرز ان تھاٹ تھے کیونکہ وہاں فریڈم آف تھاٹ تھا. تو جب ہم ایک معاشرے کے اندر لوگوں کو مار دھاڑ کے ان کو بند کر دیتے ہیں, ان کا منہ بند کر دیتے ہیں, ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم کسی ادارے کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے, ہم اپنے ملک کو ہی کمزور کر رہے ہیں. اور اداروں کی جب تنقید نہیں ہوگی تو ان کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ اور میری کوشش ہے, مجھے کئی دفعہ کہا جاتا ہے جی عمران صاحب آپ نے کوئی یہ فلانی بات کر دی یا اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ کر دی. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میری اسٹیبلشمنٹ یا میری فوج کے اوپر تعمیری تنقید ہو, جو انسان اپنے بچوں کی کرتا ہے تعمیر ان کے لیے, ان کی بہتری کے لیے. میں کبھی وہ تنقید نہیں کرتا جو ہمارے ملک کے دشمن جو چاہتے ہیں پاکستان کی فوج کمزور ہو تاکہ وہ پاکستان کمزور ہو, جو بہت بڑی لابی ہے باہر, میں کبھی ایسی تنقید نہیں کرتا تاکہ وہ اس کو موقع نہ مل جائے ہمارے فوج کو کمزور یا اٹیک کرنے کا. لیکن تعمیری تنقید اگر آپ یہ ختم کر دیتے ہیں وہ تو معاشرے کا تھاٹ پروسیس ہی رک جاتا ہے. میں کرکٹر بنتا ہی نہ اگر میں سارا وقت اپنی جو تنقید ہے اس سے سیکھتا نا. مجھے تو تنقید, میں تو لوگوں کو کہتا تھا بتاؤ میں کیا غلط کر رہا ہوں, تو وہ جب مجھے بتاتے تھے میں کیا غلط کر رہا ہوں تو میں اس کی اصلاح کرتا تھا. تو یہ تو آپ اگر ایوولوشن پروسیس جو ہے وہ تو ہوتا ہی تب ہے جب آپ اپنی اصلاحات کرتے رہیں. تو جب معاشرے میں آپ اپنی تنقید بند کر دیں تو آپ تباہ کر دیتے ہیں معاشرے کو. اسپین, میں صرف ایک اور مثال, اسپین سارے یورپ میں سب سے پیچھے رہ گیا. کیوں پیچھے رہ گیا؟ کیونکہ یورپ کے اندر ڈیموکریسی آ گئی, آزادی رائے, فریڈم آف ایکسپریشن. اسپین کے اندر ڈکٹیٹرشپ آ گئی, وہ ڈکٹیٹرشپ میں آزادی رائے بند کر دی, وہ پیچھے رہ گیا. ابھی بھی دیکھ لیں اسپین سارے ویسٹرن یورپ, جرمنی, جاپان, فرانس وغیرہ سے پیچھے نکل گیا. سوری, جرمنی, فرانس, بیلجیم, یہ ان سے پیچھے رہ گیا. آسٹریا, جتنی بہتر جمہوریت, آزادی رائے, میریٹوکریسی, وہ معاشرہ آگے نکل جاتا ہے. جی خان صاحب, ایک تو سوال بہت زیادہ جو پوچھا جا رہا ہے کہ کل کہاں پر آنا ہے اور اسٹریٹجی کیا ہے مارچ کی, مطلب ڈے 1 میں کیا ہوگا, ڈے 2, ڈے 3, اس طرح کر کے جو ڈے وائز اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہوگا, کیونکہ 4 کو اگر 4 تک اسلام آباد پہنچنا ہے تو پورا جو پلان ہے وہ کس طرح سے ہوگا؟ ہمارا جی کل انشاءاللہ 11 بجے ہم گیدر ہوں گے لبرٹی چوک پہ, اور مجھے لگتا ہے کہ روشنی اندھیرے تک ہم صرف لاہور کراس کریں گے, شادرہ تک پہنچیں گے. اور وہ لاہور میں ہم پیدل, یعنی ہماری گاڑیاں پیچھے ہوں گی لیکن کنٹینر کے ساتھ پیدل چلیں گے ہم سب. یعنی میرے سے تو خیر نہیں چل تو میں لوں گا, لیکن وہ کیونکہ کراؤڈ بہت زیادہ ہوگا تو کراؤڈ سارا پیدل اس کے ساتھ ساتھ چلے گا ہمارے کنٹینر کے ساتھ. مطلب یہ کہ لاہور کو ہم کور کریں گے بائی فٹ, گاڑیاں اس سے پیچھے ہوں گی. پھر جب ہم شادرہ جائیں گے پھر بھی پیدل زیادہ ہوگا, ساتھ پھر کئی جگہ گاڑیاں ہوں گی جب ڈسٹنسز, یعنی جدھر آبادی نہیں ہوگی. تو ہم نے یہ دونوں چیزوں, یہ بڑی مختلف قسم کی مارچ ہے. یہ گاڑیوں کے اندر نہیں کور ہوگی, اس میں جدھر جدھر آبادی ہوگی ہم وہ پیدل اس میں سے نکلیں گے, کنٹینر کے ساتھ واک کریں گے. اور ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ فرائیڈے تک پہنچ جائیں گے پنڈی. سے ایک ٹرینڈ ہی بن گیا کہ پورا 24 گھنٹے اسپیسز پی ٹی آئی کی ہوتی رہتی ہے اور ڈفرینٹ, مطلب ایسا لگتا تھا کہ ہر روم پی ٹی آئی کا. تو بہت سارے یہاں لوگ ہیں جن کو میں ایک شاؤٹ آؤٹ دینا چاہتا ہوں. شریار ہیں, بیگس ہیں, مصطفیٰ ہیں اور ایڈی ہیں, بہت سارے لوگ ہیں
हैं जो 24-24 घंटे स्पेसेस मैराथन स्पेसेस करते थे और पीटीआई का जो लोगों को बात करने का मौका देते थे, बहुत यानी कि एक माहौल बना होता था, ऐसा लगता था एक पीटीआई फैमिली है पूरी दुनिया में, और सब बात करने का मौका मिलता था और सब अपना वेंट आउट करते थे और बहुत सब करते थे। तो एक वैसे सवाल जो वेंट आउट के बारे में आता है, वो एक वासिफ का सवाल है आज तक, वो पूछ रहे थे कि इतनी रिडिकुलसनेस हो रही है पाकिस्तान में 6 महीने से, आप कैसे अपने आप को कैसे बर्दाश्त करते हैं ये सब, क्योंकि उनसे तो नहीं हो रही है, तो वो पूछ रहे हैं कि आप कैसे करते हैं। देखिए, मैं भी ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने जो ये 6 महीने में पाकिस्तान में देखा है, मैंने ये कभी पहले नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। मैं जानता तो नहीं अयूब खान के ज़माने में कितनी सख्ती हुई होगी, लेकिन मुझे पूरी तरह अंदाज़ा नहीं है। मैं तब 60s में स्कूल में था, सख्ती तो थी तब, लेकिन जो ये 6 महीने में सख्ती हुई है, वो तो मार्शल लॉ थे ना, ये तो किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इस तरह नहीं हुआ। और जो मैंने जनरल मुशर्रफ के दौर में, क्योंकि मैं ऑपोजिशन में था, बल्कि मुझे जेल में भी डाला चंद दिन, मैंने तब भी कभी इस तरह की सख्ती नहीं देखी जो इस दौर में हुई है, बल्कि मैंने कभी ऐसे नहीं देखा। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की सख्ती, जो इन्होंने डराना, धमकाना, मारना, नंगे करके, आज़म स्वाति जैसा आदमी 75 ईयर्स ओल्ड सेनेटर, दादा और नाना, उसको जो उन्होंने अब्यूज़ किया, बच्चों के उन पोते और पोतियों के सामने उसको पहले मारा, उसके बाद जाके उसको नामालूम अफराद ने उसको टॉर्चर किया और नंगा करके। मैंने कभी इस तरह की चीज़ें नहीं देखी। उससे पहले शहबाज गिल को उन्होंने इसी तरह नंगा करके उसको टॉर्चर किया, और वो ऐसी चीज़ें थी जो हाईलाइट भी ना होती अगर ये ना करते। अब आज़म स्वाति का सारी दुनिया में गया कि जी फौज की तनकीद, एक ट्वीट किया, तनकीद की, और उसकी वजह से उससे हुआ, सेनेटर से हुआ, सारी दुनिया में खबर छपी, पाकिस्तान की लहदा बदनामी हुई। इससे क्या फ़ायदा हुआ? क्या इससे लोग डर जाएंगे? इससे नफ़रतें बढ़ेंगी। और ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं, ये मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये हमारे मुल्क को पीछे धकेल रही हैं, ये नुकसान पहुँचा रही है हमारे मुल्क को। इस तरह की चीज़ों से कभी मुल्क में किसी इदारे की रिस्पेक्ट नहीं होती। रिस्पेक्ट इदारा करवाता है अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी मसलन अदालतें हैं, जजेस हैं, जजेस कभी भी कंटेम्प्ट से अपनी रिस्पेक्ट नहीं करवा बैठे। जजेस अपनी जजमेंट से रिस्पेक्ट करवाते हैं, लोग तब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लोग अमाल से रिस्पेक्ट करते हैं। डंडे से आप जानवरों को तो सही कर सकते हैं, इंसानों को नहीं कर सकते। इंसानों के अंदर रिजेंटमेंट आ जाती है, गुस्सा आ जाता है। और हमारी 22 करोड़ आवाम है, और ये याद रखें कि ये कभी भी ये ओवरफ्लो कर सकता है। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये जो अब तक हमारे 6 महीने से होता रहा है, इसके सबक कोई सीखेंगे कि इससे क्या फ़ायदा हुआ। क्या कोई लोग डर गए, छुप गए? बल्कि पब्लिक तो और ज़्यादा, और सारा डरा रहे थे हमारे साथ ना पब्लिक लगे, तो वो तो पब्लिक और ज़्यादा लग गई। और इंशाल्लाह कल आप देखेंगे कि पब्लिक तो हमारे साथ खड़ी है आज, क्योंकि वो इन चोरों के अगेंस्ट तो सारी पब्लिक यूनाइट हो गई है। तो अगर किसी का ये ख्याल है कि मार धाड़ के, डरा और खौफ करके इन लोगों को एक्सेप्ट कर जाएगी पब्लिक, ये तो होना ही नहीं है। पाकिस्तान में और कैंसर डायग्नोसिस पाकिस्तान में उसको इम्प्रूव करना, ये मेरा मिशन है जो कि आप की वजह से आया है। और मैं इंशाल्लाह से वादा करती हूँ कि जैसे ही आप वापस गवर्नमेंट में आते हैं
تو ہم اس پہ کام کریں گے اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہم یہاں سے زیادہ اچھا کام کریں گے، کیونکہ جو آپ کے ہاسپٹلز ہیں، میں یہاں پہ جان آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہہ سکتی ہوں کہ وہ اس سے زیادہ